متحدہ آندھرا پردیش کے سابق وزیر و تلنگانہ کانگریس کے سینئر لیڈر جانا ریڈی کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ گھٹنے کی سرجری کے لیے وہ اسپتال میں داخل کروائے گئے۔ ڈاکٹروں نے ان کا مکمل چیک اپ کیا۔ ڈاکٹروں نے پایا کہ جانا ریڈی کے دل کی شریانوں میں سے ایک میں بلاک ہے۔ ڈاکٹروں نے فوراً اینجیوگرام ٹیسٹ کرایا اور اسٹنٹ لگایا۔ جانا ریڈی کی صحت مستحکم ہے اور وہ ڈاکٹروں کی نگرانی میں ہے۔ 76 سالہ جانا ریڈی تلنگانہ میں کانگریس کے سب سے سینئر لیڈر اور سیاستدان کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ وہ 7 بار MLA رہ چکے ہیں۔ انہوں نے تلنگانہ تحریک میں سرگرمی کے ساتھ حصہ لیا تھا اور اس وقت کی مرکزی حکومت اور کانگریس پارٹی کو قائل کرنے کے لیے سخت محنت کی تھی۔ جانا ریڈی کے اسپتال میں ہونے کی اطلاع ملنے پر کانگریس کے سینئر لیڈروں اور سرکردہ شخصیات نے ان کے افراد خاندان کو فون کرتے ہوئے ان کی خیریت دریافت کی۔ تلگو دیشم پارٹی کے لیڈر نارا لوکیش کی جانب سے یووا گلم پد یاترا جاری ہے۔ کماواری پلی گاؤں کے بے روزگار نوجوانوں جنہوں نے نوجوان لیڈر نارا لوکیش سے ملاقات کی، انہیں اپنے درپیش مسائل پر عرضی بھی سونپی اور کہا کہ ان کے گاؤں میں سب سے زیادہ بے روزگار نوجوان ہیں۔ ریاست میں نوکریوں کی کمی کی وجہ سے نوجوان کرناٹک اور دیگر ریاستوں میں ہجرت کر رہے۔ وزیر اعلیٰ نے ہر سال جاب کیلنڈر دینے کے وعدے پر نوجوانوں کو دھوکہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ TDP حکومت کی طرف سے دیا گیا بے روزگاری الاؤنس بھی منسوخ کر دیا گیا اور کہا جب آپ کی حکومت اقتدار میں آئے گی تو انہیں نوکریاں اور روزگار کے موقع فراہم کیے جائیں۔ ضلع کھمم کے وائرا اسمبلی حلقے میں BRS کے اجلاس میں حادثہ پیش آیا۔ چیلاپاڑو میں منعقدہ BRS کے اجلاس میں رکن پارلیمنٹ ناما ناگیشور راؤ، وائرا کے رکن اسمبلی راملو نائک کے علاوہ دیگر قائدین شرکت کے لیے آ رہے تھے کہ پارٹی کارکنوں نے آتش بازی کی اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ جلتا ہوا پٹاخہ ایک جھونپڑی پر گر پڑا جس کی وجہ سے وہاں آگ لگ گئی اور گیس سلنڈر پھٹ پڑا۔ اس حادثے میں ایک شخص کی ہلاکت اور 8 افراد کے زخمی ہونے کی ہے۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ پولیس اور فائر بریگیڈ کے حکام نے آگ بجھانے کا کام کیا ہے۔ تادی پتری حلقے پاسالور کے گاؤں والوں نے نوجوان لیڈر تلگو دیشم پارٹی نارا لوکیش سے ملاقات کی اور اپنے درپیش مسائل سنائے۔ پچھلی حکومت میں نتھورو سے مڈتھورو تک 2 لین والی سڑک کے لیے فنڈز مختص کیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 2019 میں YCP حکومت آئی اور ان فنڈز کو منسوخ کر دیا اور کہا کہ ہم سے سڑک کی سہولت فراہم کرنے کو کہا جاتا ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ عوام نے کہا کہ جیسے ہی TDP اقتدار میں آئے ان کو ہمارے گاؤں تک سڑک بنوانی چاہیے، جس پر یوتھ لیڈر نارا لوکیش نے جواب دیا اور کہا کہ چھپنے اور لوٹ مار کے لیے جگن موہن ریڈی کی فکر سڑکوں پر نہیں۔ جب تلگو دیشم میں کام شروع ہوا تھا تو حکومت میں تبدیلی کی وجہ سے کام کو روک دیا گیا۔ جب تلگو دیشم کی حکومت آئے گی تو پاسالور کے گاؤں والوں کی مانگ کے مطابق سڑک بنائے گی۔ سارس اور اس کے دوست عارف جنہیں جدا کر دیا گیا تھا اس کی زوم پارک میں جذباتی ملاقات ہوئی۔ محکمہ جنگلات نے وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ کا حوالہ دیتے ہوئے دونوں کو الگ کر دیا تھا اور اب سارس کانپور کے زوم پارک میں قید ہے جبکہ عارف کو مقدمات کا سامنا ہے۔ ایسے میں عارف نے اپنے بچھڑے ہوئے دوست سے زوم پارک میں ملاقات کی۔ ریٹائرڈ IAS سوریہ پرتاپ سنگھ نے کانپور زوم پارک میں عارف اور سارس کی ملاقات کا ویڈیو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ آپ نے سے پہلی مرتبہ کچھ مانگ رہا ہوں، آزاد کر دیجیے۔ سارس کو کیا ملے گا کسی کو انہیں الگ کر کے؟ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عارف کو دیکھ کر سارس بے قرار نظر آ رہا اور ادھر ادھر اڑتا اور تیزی سے بھاگتا دکھائی دے رہا۔ عارف اور سارس کی جذباتی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کئی لوگوں نے اتر پردیش حکومت سے مطالبہ کیا کہ ایک بار پھر عارف اور سارس کو ساتھ رہنے کی اجازت دینی چاہیے۔ جرائم پیشہ سرغنہ سے سیاستداں بنے عتیق احمد نے آج دعویٰ کیا کہ گجرات کی سابرمتی جیل میں انہیں ہراساں کیا جا رہا
انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کے خاندان کو تباہ کر دیا گیا جبکہ میڈیا کی وجہ سے وہ محفوظ ہیں۔ اتر پردیش پولیس کی ایک ٹیم احمد آباد کی سابرمتی سینٹرل جیل سے عتیق احمد کو لے کر بذریعہ سڑک پریاگ راج روانہ ہوئی۔ امیش پال قتل کیس کے سلسلے میں انہیں پریاگ راج لے جایا جا رہا تھا۔ ٹیم نے مدھیہ پردیش کے ضلع شیو پوری میں چارشنبے کو سروایا پولیس اسٹیشن پر تقریباً 20 منٹ تک توقف کیا، جہاں میڈیا کے نمائندوں نے صبح تقریباً 7 بجے عتیق احمد سے سوالات کیے۔ اتر پردیش کے 60 سالہ سابق رکن اسمبلی اور رکن لوک سبھا نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ میرا خاندان تباہ ہو چکا ہے، آپ لوگوں کی وجہ سے میں محفوظ ہوں۔ میں نے وہاں جیل کے اندر سے کسی کو بھی فون نہیں کیا کیونکہ وہاں جیمرز نصب ہیں، میں نے کوئی سازش نہیں رچی ہے اور گزشتہ 6 سال سے سلاخوں کے پیچھے ہوں۔ جب نامہ نگاروں نے ان سے پوچھا کہ حکومت نے کہا ہے کہ انہیں ختم کر دیا جائے تو احمد نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پہلے مجھے مٹا دیا۔ سابرمتی جیل میں بھی مجھے ہراساں کیا جا رہا۔ قبل ازیں 26 مارچ کو جب احمد کو اسی سڑک سے پریاگ راج لے جایا جا رہا تھا اور اس وقت بھی ان کا قافلہ ضلع شیو پوری میں رکا تھا۔ طالبان نے خواتین پر پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں۔ خواتین اور فیملیز کے ریسٹورانٹس کے گارڈن اور پارک میں جانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق طالبان نے افغان خواتین پر پابندیوں کو مزید سخت کر دیا۔ خواتین پر اعلیٰ تعلیم کے دروازے بند کرنے اور ان کے ملازمتوں پر پابندی عائد کیے جانے کے بعد اب خواتین اور فیملیز کے ریسٹورانٹس، گارڈنز اور پارکس میں جانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ طالبان کی جانب سے یہ پابندی صوبے ہرات میں عائد کی گئی، جہاں خواتین کے ہوٹلوں میں جا کر کھانا کھانے پر بھی پابندی عائد ہے جبکہ مرد اس پابندی سے مستثنیٰ ہیں۔ ہرات میں طالبان انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہوٹل کے ساتھ موجود گارڈن اور پارکس میں خواتین اور فیملیز پر پابندی علماء کی جانب سے شکایات کے باعث عائد کی گئی ہے۔ طالبان کے مطابق علماء کا کہنا ہے کہ ریسٹورانٹ، گارڈن اور پارک میں خواتین کی بے پردگی ہوتی ہے۔ ہرات میں غیر ملکی فلموں، ٹی وی شوز اور میوزک کی DVD فروخت کرنے پر بھی پابندی عائد ہے۔ واضح ہے کہ طالبان کو اگست 2021 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد خواتین کے یونیورسٹی جانے اور ملازمت پر پابندی لگانے پر عالمی برادری کی تنقید کا سامنا ہے۔ سپریم کورٹ نے آمدگی ظاہر کی ہے کہ وہ گیان واپی مسجد میں وضو کے متبادل انتظامات کی درخواست کی سماعت 14 اپریل کو کرے گی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ رمضان کی وجہ سے نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ سینئر وکیل حذیفہ احمدی نے مسلم فریق کی طرف سے معاملہ چیف جسٹس DY چندرچوڑ کی بینچ کے سامنے رکھا۔ بینچ نے حذیفہ احمدی سے کہا کہ یہ وہ پروسیجر کا مسئلہ ہے۔ وکیل نے گزارش کی ہے کہ سماعت کی جائے۔ وضو کے لیے ڈرم سے پانی لیا جا رہا۔ رمضان میں نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ بینچ نے کہا کہ جسٹس سوریہ کانت کا جو پچھلی بینچ کا حصہ تھے آنا مشکل ہے۔ 14 اپریل کو سماعت ہوگی۔ PTI کے مطابق سپریم کورٹ نے آمدگی ظاہر کی ہے کہ وہ 14 اپریل کو انجمن انتظامیہ مساجد کی درخواست کی سماعت کرے گی، جس میں ماہ رمضان میں وارانسی کے گیان واپی مسجد کمپلیکس میں وضو کی اجازت مانگی گئی۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ برس 11 نومبر کو اس علاقے کو تاحکم ثانی جوں کا توں رکھنے کی ہدایت دی تھی، جہاں شیولنگ پائے جانے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ سینئر وکیل حذیفہ احمدی نے انجمن انتظامیہ مساجد کی طرف سے بینچ سے گزارش کی کہ معاملے کی جلد سماعت کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان جاری ہے، وضو کے لیے ڈرم سے پانی لینا پڑ رہا اور نماز ادا کرنے کے لیے آنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔